السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خاندان غلامہ کے متعلق۔ قطب الدین ایبک نے سلطان محمد غوری کے ساتھ 20 سال شانہ بشانہ گزارے تھے، لیکن سلطان کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک 4 سال حکومت کر سکا اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلطان ارم شاہ نے تخت سنبھالا، لیکن وہ نااہل نکلا۔ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بغاوت پھیل گئی، جس کا فائدہ شمس الدین التمش نے 1233 اٹھایا اور سنا میں ارم شاہ کو شکست دے کر برصغیر پاک و ہند کے تخت پر قابض ہو گیا۔ شمس الدین التمش نے فوری طور پر اندرونی خطرات سے نمٹنے کے بعد بہار، بنگال، اچھ اور گوالیار کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1259 میں شمس الدین التمش کی وفات کے بعد رکن الدین فیروز، رضیہ سلطانہ، معز الدین بہرام شاہ، علاء الدین مسعود اور نصیر الدین محمود نے یکے بعد دیگرے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ خاندان غلامہ کا آخری حکمران غیاث الدین بلبن تھا، جس نے 20 سال حکمرانی کی۔ یہ وہ عہد تھا جب منگولوں نے سندھ کے بعض علاقوں پر لوٹ مار کی اور پھر واپس غزنی چلے گئے۔ خلجی خاندان۔ غیاث الدین بلبن کے بعد امیر جلال الدین خلجی نے 1290 میں بغاوت کرکے برصغیر پاک و ہند کا تخت حاصل کر لیا اور خاندان خلجی کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کے بھتیجے علاء الدین خلجی نے 1295 میں اس کو ختم کرکے تخت پر قبضہ کر لیا۔ علاء الدین خلجی نے سیاسی اور انتظامی معاملات میں مذہبی رہنماؤں کا عمل دخل ختم کر دیا۔ اس کے عہد میں برصغیر پاک و ہند ایک مضبوط ترین سلطنت کے طور پر سامنے آیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے نظام سلطنت سنبھالا، جسے اس کے قریبی ساتھی خسرو خان نے ایک سازش کے ذریعے قتل کر دیا۔ اس طرح خلجی خاندان کا بھی خاتمہ ہو گیا۔